الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلمہ تحسین جناب عزیز مکرم عامر صدیقی صاحب اور ان کے رفقا کے لیے جنہوں نے آج کی اس عظیم الشان ریلی کا اہتمام کیا، اور اس کے بعد حرف تشکر آپ سب حضرات کے لیے جو اپنا وقت نکال کر اس اہم ریلی میں تشریف لائے اور اس کو رونق بنایا. ریلی یکجہتی کا اظہار ہے. یہ ریلی مظلوم فلسطینیوں کے لیے، اہل غزہ کے لیے، ان کے ساتھ اور کشمیریوں کے ساتھ، جیسا کہ آپ نے اعلان میں سنا، ہمارے یہ مظلوم فلسطینی بھائی آج سے نہیں، اسرائیل کے قیام سے پہلے سے ہی وہ دہشت گردی کا، ظلم کا شکار ہے، ظلم کی چکی میں پیسے جا رہے ہیں، اور اس چکی کی حرکت وقتاً فوقتاً تیز تر ہوتی چلی جاتی ہے. آج کل بھی جن مظالم کا، جن مصائب کا، جن مشکلات کا، جس جنگ کا وہ سامنا کر رہے ہیں، اس میں بچوں، عورتوں، بوڑھوں، بڑوں، نوجوانوں سمیت 30,000 یا اس سے بھی زیادہ لوگوں نے، بچوں نے، عورتوں نے شہادت پیش کی ہے، شہادت قبول کی ہے. اور اس حوالے سے فلسطین کے ساتھ عملی ہمدردی کے حوالے سے عالم اسلام اور اس کے حکمران، ان کا رویہ وہ قابل افسوس، قابل مذمت ہے، لیکن اس کے ساتھ عالمی ضمیر کی بھی بات کرنی پڑتی ہے کہ جمہوریت کے، انسانی حقوق کے، آزادی کے اور انصاف کے جو نام نہاد علم بردار بنے ہوئے ہیں، جھوٹے علم بردار، امریکہ، برطانیہ، یورپی اور مغربی طاقتیں، انہوں نے جو کردار ادا کیا ہے وہ اس سے بھی بدتر ہے. اور ان کے جو جھوٹے دعوے ہیں انسانی حقوق کے اور ظلم سے بچاؤ اور انصاف کے، وہ سب بے بنیاد ثابت ہوئے ہیں. امریکہ نے سلامتی کونسل میں اس جنگ کو روکنے کی کوشش کرنے کی بجائے اس کو جاری رکھنے کے لیے اپنا ویٹو کا حق استرداد وہ استعمال کیا ہے، جو ظلم اور زیادتی کے مترادف ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ عالمی ضمیر اور اس سے زیادہ مسلمان حکمران اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے جاگیں، بیدار ہو. آخر اللہ کے سامنے روز قیامت پیش ہونا ہے، اور ان سے ضرور پوچھا جائے گا کہ جب مسلمان فلسطینی ظلم کی چکی میں پیسے جا رہے تھے تو تم نے اس ظلم کی چکی کو روکنے کے لیے کیا کردار ادا کیا. یہ جب سوال ہوگا تو اس کے سوال کے لیے آج ہی انہیں تیاری کرنی چاہیے. کل اس سوال کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہوگا. اسی طرح کشمیری بھائی ہمارے، وہ بھی ظلم اور زیادتی کا شکار ہے، اور خاص طور پہ مودی کی حکومت نے جس طرح ان کو بے نام و نشان کیا ہے کشمیریوں کو، اور جس طرح ان پر ظلم کی چکی کو تیز تر کیا ہے، وہ بھی انتہائی قابل مذمت ہے. پاکستان کی آنے والی مختلف حکومتیں، کوئی ایک حکومت نہیں، مختلف حکومتیں اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری ادا کرنے سے قاصر رہی ہیں. کشمیری جتنی محبت کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ، جس طرح ان کے دل ہمارے اس وطن عزیز کے لیے دھڑکتے ہیں، ہم اس کا کوئی بدلہ انہیں ادا نہیں کر سکے، اس کی قیمت انہیں ادا نہیں کر سکے. وہ
میچ میں بھی، کرکٹ میچ میں بھی پاکستان کی جیت پر اس طرح خوشیاں مناتے ہیں اور جس طرح پاکستان کا نام لے کر زندہ رہتے ہیں، ہم نے ان کی ان محبتوں کی کوئی قدر نہیں کی اور ہم نے ان امداد کو درکنار عالمی زمین کو جھنجھوڑنے میں، جب وہ کشمیریوں کو ان کا حق ہے خود ارادیت دے، عالمی زمین کو جھنجھوڑنے میں بھی ہم ناکام رہے۔ یہ ریلی ان سے بھی ہمدردی اور یکجہتی کا بھرپور اظہار کرتی ہے۔ اسی طرح آپ نے سنا کہ اس ریلی کا ایک مقصد اور ایک ہدف ختم نبوت کے پرچم کو بلند سے بلند تر کرنا ہے، اس کی حفاظت اور اس کا دفاع کرنا ہے۔ ختم نبوت سارے مسلمانوں کی وراثت ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اہل حدیث پر اس لیے ختم نبوت کی پاسبانی کی زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس لیے کہ ہمارا یہ عقیدہ اور ہمارا یہ کہنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، رسولوں میں ذات بھی آپ کی آخری ہے اور بات بھی آپ کی آخری ہے۔ مسلمانوں کے سارے فرقے، سارے مسالک ختم نبوت کے معاملے میں متحد ہیں، متفق ہیں، لیکن وہ ذات رسالت کو تو آخری مانتے ہیں رسولوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو اس طرح آخری نہیں مانتے جس طرح اللہ کی مدد سے ہم مانتے ہیں۔ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم ختم نبوت کے دفاع کے لیے، اس کے پرچم کو بلند سے بلند کرنے کے لیے آگے بڑھے، اور الحمدللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان نے، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان نے ہمیشہ یہ فرض ختم نبوت کی دفاع اور پاسبانی کا ادا کیا ہے۔ اس سلسلے میں بے شمار کانفرنسیں، بے شمار کوششیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے کی ہیں، اور آج میں یہی اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ آئندہ بھی مستقبل میں ہماری یہ کوشش ختم نبوت کے پرچم کی بلندی، سربلندی کی اور اس کے دفاع کی آئندہ بھی انشاءاللہ بھرپور طریقے سے جاری رہے گی انشاءاللہ۔ آپ اس کے لیے مرکزی جمعیت میں ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح یہ ریلی دفاع اسلام کے لیے، نفاذ اسلام کے لیے ہے کہ یہ ملک جس کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بنا تھا، اگر یہ کلمہ نہ ہوتا، اس کا اعلان نہ ہوتا، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اگر یہ نہ کہا جاتا تو آج ہم ایک آزاد پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے نہ ہوتے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو جس چیز نے تحریک پاکستان اور مسلم لیگ کے ساتھ اکٹھا کیا وہ کیا تھی؟ کلمہ لا الہ الا اللہ۔ یہ نہ ہوتا تو مسلمان کبھی ساتھ نہ دیتے۔ اسی بنیاد پر یہ ملک بنا، اس لیے ہمارا یہ بھرپور اور پرزور مطالبہ ہے کہ اس ملک کو اس کی اساس پر دوبارہ لایا جائے، قائم کیا جائے، اور ایک دفعہ پھر اس میں نفاذ اسلام کا جھنڈا بلند کیا جائے۔ آپ اس معاملے میں بھی مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ آپ اس معاملے میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ساتھ دیں گے۔ میں ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں آپ حضرات کا اور اس ریلی کے منتظمین کا۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش اور کوشش اور کاوش کو، ان کی اس ہمدردی کو جو اہل فلسطین کے لیے، اہل غزہ کے لیے ہے، جو اہل کشمیر کے لیے ہے، اس کو قبول فرمائے اور نماز اسلام کے لیے ان کی کوششوں کو فرمائے۔